إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ، مبارک ساعتیں، مبارک اوقات ہمیں نصیب ہوئے، اور جس کے فضل و احسان سے اس بابرکت مہینے میں اعمال کی توفیق نصیب ہوئی۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل قرار دیا ہے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، وہ آج آخری ایام میں ہے۔ رمضان المبارک کا وہ مبارک مہینہ جس کے آمد کے ہم مشتاق تھے، جس کی آمد کے ہم دن گن رہے تھے، آج اس کے اختتام کے چند دن رہ گئے ہیں۔ ایسے موقع پر جبکہ عید بھی قریب ہے، یہاں ایک اہم مسئلہ، ایک عمومی مسئلہ ہے جو سبھی کو جاننا ضروری ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ الفطر کا۔ زکوٰۃ فطر، صدقہ فطر کی ادائیگی کیسی ہو، کیسے اس کو جو ہے ادا کیا جائے، کس کی جانب سے ادا کیا جائے، کتنا ادا کیا جائے، یہ کچھ اہم سوالات ہوتے ہیں جو عموماً ایسے وقت میں لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں، تو لہٰذا مناسب سمجھا گیا کہ اسی مناسبت سے آج کے خطبے میں چند باتیں آپ سے عرض کر دی جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ صدقۃ الفطر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں پر واجب کیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث جو کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر من رمضان من کل نفس من المسلمین۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں پر، تمام مسلمانوں کی جانب سے صدقۃ الفطر کو واجب کیا ہے، فرض کیا ہے۔ اور یہ کہ یہ صدقۃ الفطر کب جو ہے سب سے پہلے واجب ہوا، جب رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر واجب کیے گئے، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں سن 2 ہجری میں یعنی دوسرے سال مسلمانوں پر سب سے پہلے روزے فرض ہوئے۔ اس سے پہلے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر واجب تھا۔
اور وہی ایک روزہ مسلمان رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ سن 2 ہجری میں یعنی نبوت کے تقریباً 14 سال بعد جو ہے اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کیے۔ رمضان کے جس سال روزے فرض ہوئے اسی سال زکوٰۃ الفطر بھی واجب ہوئی۔ زکوٰۃ الفطر کی حکمت کیا ہے؟ کیوں زکوٰۃ الفطر اللہ رب العزت نے ہم پر واجب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو مشروع کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ روزے دار روزہ رکھتا ہے، اور روزے دار کے لیے یہ منع ہے کہ وہ کوئی غلط بات اپنی زبان سے نکالے، کوئی غلط حرکت اپنے ہاتھوں سے یا اپنے اعضاء سے کرے، اپنی نگاہوں سے کوئی غلط اشارہ کرے۔ لیکن پھر بھی انجانے میں بسا اوقات غلطی سے، چوک سے کچھ باتیں ایسی ہو جاتی، زبان سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، زبان سے کوئی غلط، اپنے بدن سے، اعضاء سے کوئی غلط حرکت ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ زکوٰۃ الفطر اس کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ اس میں جو روزے میں جو خلل واقع ہوا ہے اس خلل کو پور کرنے، اس خلل کو مکمل کرنے کا سبب ہے یہ صدقۃ الفطر۔ اور اسی طرح دوسری چیز، یہ صدقۃ الفطر جو واجب کیا گیا یہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ جو اللہ رب العزت نے مہینے بھر میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی، تو اس کا یہ شکر ادا کرنے کے لیے بھی جو ہے ہم صدقۃ الفطر کو ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کے لیے اس دن غذا کا ذریعہ ہے، تو تاکہ جو ہے مالداروں اور اہل ثروت کے ساتھ ساتھ یہ غربا، یہ فقراء، یہ مساکین بھی خوش ہو جائیں اور ان کے پاس بھی کھانے پینے کی وافر چیزیں جو ہے ان کے پاس موجود رہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس روزوں کے اختتام پر صدقۃ الفطر کو واجب کیا ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو واجب کیا روزے دار کے چھوٹے چھوٹے گناہ اور جو غلطیاں ہیں ان کی پاکی کے لیے، ان کی صفائی کے لیے، وطعمۃ للمساکین، اور فرمایا کہ یہ مسکینوں کے لیے اس دن روزی کا، اس دن غذا کا یہ ذریعہ ہے۔ فرمایا من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ، کہا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کیا تو یہ اس کی زکوٰۃ فطر ادا ہو گئی، زکوٰۃ فطر اس کی جانب سے ادا ہو گئی۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد اس صدقے کو نکالتا ہے، زکوٰۃ الفطر کو نماز کے بعد ادا کرتا ہے، تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے پاس وہ بھی مقبول ہے، اس کا بھی اجر ہے، لیکن جو فائدہ اس جو ہے صدقۃ الفطر کو نکالنے کا ہے، زکوٰۃ الفطر کو نکالنے کا ہے، جس سے اس کے روزے میں ہونے والے خلل، روزے میں ہونے والی کمی اور غلطیوں سے معافی کا سبب بنتا ہے یہ صدقہ، تو یہ چیز اس کو حاصل نہ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک مسکینوں کا ایک حق تھا جو طعمۃ للمساکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لہٰذا وہ بھی ادا نہ ہوا، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کو نماز عید سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں رہنمائی کی ہے۔ جہاں تک یہ سوال کہ یہ زکوٰۃ الفطر کس کی جانب سے ادا ہو، کون زکوٰۃ الفطر کو ادا کرے یا کس کی جانب سے جو ہے ادا کیا جائے، تو یہ مسلمانوں میں سے ہر چھوٹے اور بڑے، ہر مرد اور عورت پر صدقۃ الفطر واجب ہے، زکوٰۃ الفطر واجب ہے، ہر شخص کی جانب سے جو ہے صدقۃ الفطر کا ادا کیا جانا ضروری ہے۔ اب یہاں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ آخر یہ جو بڑے افراد ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہے، ان کے روزوں میں جو خلل واقع ہوا، جو کمی واقع ہوئی، اس کے لیے تو یہ اس خلل کو، اس کمی کو پر کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ چھوٹے بچے جنہوں نے روزہ ہی نہیں رکھا، وہ بزرگ افراد جنہوں نے روزہ ہی نہیں رکھا بلکہ اس کی جگہ پر انہوں نے اپنی جانب سے مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے
یہ کس خلل کو پر کرنے کا ذریعہ ہوگا؟ یقیناً یہ جو ہے انہوں نے روزہ نہیں رکھا، بلکہ جو ہے یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص یعنی جو زکوٰۃ الفطر واجب ہوتی ہے اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو رمضان کے آخری دن غروب آفتاب کے وقت موجود ہو۔ اگر کسی شخص کا انتقال غروب آفتاب کے بعد، رمضان کے دن غروب آفتاب کے بعد ہو جائے تو اس کی جانب سے بھی صدقۃ الفطر کا ادا کیا جانا واجب ہے۔ کوئی بچہ اگر عید کی نماز سے پہلے، اور بعض علماء نے کہا کہ غروب آفتاب سے پہلے پیدا ہو جائے تو اس کی جانب سے بھی ادا کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے روزہ نہیں رکھا یا ان کی جانب سے ان روزے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، لیکن ان کی جانب سے جو دوسرا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقۃ الفطر کا، زکوٰۃ الفطر کا بیان کیا ہے، طعمۃ للمساکین، مسکینوں کو روزی پہنچانے، مسکینوں کو کھانے پینے کا سامان فراہم کرنے کے لیے یہ جو ہے صدقۃ الفطر ہے۔ لہٰذا اگر جو ہے چھوٹے بچوں کی جانب سے ہم ادا کرتے ہیں جو کہ ان پر بھی واجب ہے، ایسا نہیں کہ ادا کریں تو ٹھیک ہے، نہ ادا کریں تو کوئی بات نہیں، بلکہ ان کی جانب سے بھی ادا کیا جانا واجب ہے، تو اگر ہم چھوٹے بچوں کی جانب سے ادا کرتے ہیں، ان بزرگوں کی جانب سے ادا کرتے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، تو بھی جو ہے وہ جو ہے زکوٰۃ، ایک دوسرا مقصد جو زکوٰۃ الفطر کا ہے طعمۃ للمساکین، مسکینوں کو روزی روٹی پہنچانا، اس کا جو ہے یہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، کہا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من طعام او صاع من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو واجب کیا، اور زکوٰۃ الفطر کی مقدار بیان کرتے ہوئے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو ہے 1 صاع جو ہے ادا کیا جائے گا، اور یہ واجب ہے غلام اور غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، اور اسی طرح مرد پر بھی اور عورت پر بھی، اور چھوٹوں پر بھی اور بڑوں پر بھی، جو بھی مسلمان ہیں ان سب کی جانب سے ادا کرنا واجب ہے۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، فرمایا کہ اور یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ زکوٰۃ الفطر کو لوگوں کے عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے بھی ادا کرتے ہیں نکلتے ہوئے تو بھی ادا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب وہ شخص جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیسے زکوٰۃ ادا کرے؟ یعنی جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اس دن یعنی عید کے دن خود کھا سکے، اور اپنے جن لوگوں کا نان و نفقہ، جن کی روزی روٹی کا بندوبست کرنا اس پر واجب ہے، اگر اس کے پاس اتنا مال موجود ہو، اتنی مقدار میں غذا موجود ہو جس میں وہ خود کھائے، اور جن کا نان و نفقہ اس پر واجب ہے وہ لوگ کھا لیں، اس سے زائد جس کے پاس مال ہو اسی پر یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے واجب ہوتی ہے۔ اور جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس میں وہ خود کھائے اور اپنے اہل و عیال کو کھلائے تو پھر جو ہے اس پر زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ چھوٹے بچے، ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، ان کا اپنا کوئی مال نہیں، تو ان کی جانب سے ان کا سرپرست، ان کے جو سرپرست ہوں گے یعنی جو ان کا نان و نفقہ سنبھالتے ہیں، انہی پر واجب ہے کہ وہ ان کی جانب سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کریں۔ یعنی اگر بچے ہیں، اولاد ہے تو ان کی جانب سے باپ ادا کرے، اگر جو ہے یتیم ہے تو ان کی جو دیگر سرپرست افراد ہیں وہ ان کی جانب سے ادا کریں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس مال ہے، مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے اور اس کے پاس اپنا مال موجود ہے، تو وہ کوشش کرے کہ اپنی جانب سے وہ اپنے مال سے زکوٰۃ الفطر کو ادا کرے، اپنے مال سے زکوٰۃ الفطر کو ادا کرے۔ اب زکوٰۃ الفطر میں کیا کیا چیزیں دی جا سکتی ہیں؟ زکوٰۃ الفطر میں دی جانے والی چیزوں کے تعلق سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، فرمایا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقد او صاعا من زبیب۔ فرمایا کہ ہم جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ الفطر میں 1 صاع جو ہے غذا نکالا کرتے، اور یا جو ہے 1 صاع جو ہے جو نکالا کرتے، یا 1 صاع کھجور نکالتے، یا 1 صاع جو ہے پنیر نکالتے، یا 1 صاع کشمش نکالا کرتے تھے۔
بلکہ اس سے مزید وضاحت کے ساتھ جو ہے ایک اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ایک حدیث میں ہے، کہا کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام، کہا کہ ہماری جو بھی غذا ہوا کرتی تھی اس میں سے ایک صاع جو ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالا کرتے تھے۔ اور بعد میں فرمایا کہ وَكَانَ طَعَامُنَا، کہا کہ اس دن اس زمانے میں ہماری غذا کیا ہوتی تھی، کہا کہ الشعیر والزبیب والعقیق والتمر، کہا کہ ہماری غذا اس زمانے میں یہی ساری چیزیں ہوتی تھیں، یا تو جو، یا تو جو ہے کشمش، یا پنیر، یا جو ہے کھجور ہوا کرتی تھی۔ تو لہٰذا علماء نے بیان کیا کہ جس جو ہے ملک میں، جس وطن میں، جس جگہ پر جو بھی غذا کے طور پر چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو بطور زکوٰۃ الفطر نکالا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ان ساری چیزوں میں ہمارے علاقے میں عموماً جو ہے کوئی اور چیز کھائی نہیں جاتی، مثال کے طور پر ہمارے پاس جو چیزیں معروف ہیں جس کو ہم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ گیہوں ہے، یا وہ چاول ہے، وہ دال ہے، اس طرح کی چیزیں زکوٰۃ میں نکالی جا سکتی ہیں۔ البتہ تیل یا جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ایکسٹرا، یعنی وہ غذا نہیں ہے بلکہ غذا میں مدد کرنے والی چیزیں، تو یہ ساری چیزیں جیسے کہ نمک ہے، تیل ہے، مسالے ہیں، یہ ساری چیزیں زکوٰۃ الفطر میں نہیں ادا کی جائیں گی، کیونکہ بذات خود یہ چیزیں یہ جو ہے غذا نہیں بلکہ غذا کو تیار کرنے میں یہ ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، لہذا مساعد چیزیں جو ہیں اس کو زکوٰۃ الفطر میں ادا نہیں کیا جائے گا۔ اور جیسے کہ اس کی نکالنے کا وقت بیان کیا گیا کہ یہ عید کی نماز سے پہلے اس کا ادا کیا جانا ضروری ہے، اور یہ واجب ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ عید یعنی جس دن جو ہے چاند دکھائی دے اس دن سورج کے غروب ہو جانے کے بعد سے یہ جو ہے زکوٰۃ الفطر واجب ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکوٰۃ الفطر قبل خروج الناس الى الصلاۃ، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ البتہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی ذکر کرتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت، کہا کہ وَكَانُوا يُعْطُونَ قبل الفطر بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا کہ صحابہ کرام ایک دن یا 2 دن پہلے بھی دیا کرتے تھے۔ بعض علماء نے اس کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ ایک دن یا 2 دن پہلے نہیں ادا کیا جائے گا، کیونکہ اس کے واجب ہونے کا وقت ہی سورج کے غروب ہونے کے بعد ہے۔ عید کی رات میں سورج کے غروب ہونے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر یہ جو ہے 1 یا 2 دن پہلے نکالنا ہو تو وہ لوگ جو زکوٰۃ الفطر کو جمع کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی مقام پر بیت المال ہے یا کسی مقام پر کوئی کمیٹی ہے جو لوگوں سے زکوٰۃ الفطر کو جمع کر کے حسب یعنی ضرورت مسکینوں میں تقسیم کرتی ہے، جن کے پاس مسکینوں، فقیروں اور محتاجوں کی فہرست موجود ہو، تو ان میں یہ اگر تقسیم کرتے ہیں تو ان کے پاس 1 یا 2 دن پہلے جمع کر دینا، تاکہ وہ لوگ ساری ترتیبات کو مکمل کر سکیں، کس کو کون سی چیز کس مقدار میں دی جائے وہ ترتیبات جو ہے مکمل کر سکیں۔ تو لہٰذا ایسے جگہ پر 1 یا 2 دن پہلے دیا جا سکتا ہے، لیکن مسکینوں تک پہنچانے کا وقت جو ہوگا وہ جو ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد عید کی رات ہی میں ہوگا، واللہ اعلم۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ الفطر کو مال کی شکل میں نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بہت ساری چیزوں کے لیے مال کی مقدار متعین کی، لیکن صدقۃ الفطر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی مقدار متعین نہیں کی، تو لہٰذا جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کا حکم دیا وہ غذا ہے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے، احوط اور احتیاطی معاملہ یہی ہے کہ ہم اپنے پاس جو بھی اپنے گھر میں جو غذا کھاتے ہوں وہ غذا کے طور پر جو ہے صدقۃ الفطر کو نکالیں۔ البتہ یہ معاملہ کہ جو ہے لوگوں کو اس وقت مال کی زیادہ ضرورت ہے کپڑے خریدنے کے لیے، دوا خریدنے کے لیے، یا جو ہے فلاں اور فلاں چیزیں خریدنے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو جو چیز جس بات کا حکم دیا گیا وہ طعمۃ للمساکین ہے۔ عید کے دن غذا کا انتظام کرنا مقصد ہے، تو لہٰذا ان کی کپڑوں کے انتظام کے لیے یا ان کی دواؤں کے انتظام کے لیے، ان کے گھر کے کرائے کے لیے صدقۃ الفطر نہیں،
सदक़तुल फित्र उस काम के लिए नहीं है, लिहाजा हम ग़िज़ा ही निकालेंगे। हाँ, अगर किसी मुसलमान भाई की जरूरत उसके कपड़ों को खरीदने के ताल्लुक से है, या जो है उसको जरूरत अपने घर के किराए को अदा करने के लिए है, उसके घर में कोई बीमार है, उसके इलाज के खातिर उसको माल की जरूरत है, तो हमारे पास ज़कातुल माल मौजूद है। यानी माल की जो ज़कात हम साल में एक मर्तबा निकालते हैं, उसके जरिए से अपने भाइयों की उन जरूरतों को पूरा करें। या जो है नफिल सदका, रमजान मुबारक का ये मुबारक महीना, ये जो है कसरत से सदका व खैरात का महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, काना अजवद अन्नासी फी रमजान व काना अजवद मा यकूनु हिन यल्काहु जिब्रील फी लैलतिन मिन रमजान औ कमा क़ील अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में सबसे ज्यादा सखावत किया करते थे। आपका सखावत का दरिया जो है इंतहाई तेज हो जाया करता था, और खास तौर पर रमजान की रातों में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते, तो उस वक्त जो है आप इंतहाई फैयाज हुआ करते थे। तो लिहाजा ये रमजान मुबारक का महीना फैयाजी का, सखावत का, सदका व खैरात का और कसरत से अपने भाइयों की मदद का है। तो लिहाजा अगर किसी भाई की जरूरत उसके इलाज से मुताल्लिक है, अगर किसी भाई की जरूरत उसके कपड़ों और उसके घर वालों के कपड़ों से मुताल्लिक है, उसके घर की जरूरत दीगर जरूरियात से मुताल्लिक है, तो हमें चाहिए कि अगर हमारे पास गुंजाइश है तो अपने दीगर माल के जरिए से अपने उन भाइयों की मदद करें। जहां तक सदक़तुल फित्र है वो तुअमतन लिल मसाकीन है, वो जो है मुसलमान भाइयों के जो है ग़िज़ा के इंतजाम के लिए है, उसको उसी तरह अदा किया जाए ताकि ये एहतियाती पहलू हमारे ज़कातुल फित्र के अदा करने का सबब बने। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम जो है माल की सूरत में ज़कातुल फित्र अदा करें और हमें पता नहीं कि न जाने ये हमारी ज़कातुल फित्र अदा हुई या नहीं। गोया कि छोटी सी चीज है ज़कातुल फित्र, यानी तकरीबन ज़कातुल फित्र जैसे कि जिक्र किया गया, एक सा जो है ग़िज़ा हम देते हैं, एक सा चावल, एक सा दाल या एक सा जो है गेहूं और दीगर चीजें अगर हम निकालते हैं तो सोचिए उसकी कीमत क्या हो सकती है। अगर 100 रुपए के हिसाब से भी अगर कोई एक किलो का हिसाब हो तो तकरीबन 2.5 किलो से लेकर 2.25 किलो तक तकरीबन ये जो है एक ग़िज़ा का वजन होता है। उसकी कीमत 250 से 300 रुपए होगी। उससे हम कौन कौन से मसाइल अपने मुसलमान भाइयों के मुकम्मल कर सकते हैं, और उसको निकाल करके 250-300 रुपए निकाल करके अपनी ज़कातुल फित्र को खतरे में डालना, ये कहां की अक्लमंदी। तो लिहाजा हमें चाहिए कि माल की शक्ल में न निकाल करके सदक़तुल फित्र को हम ग़िज़ा की शक्ल में निकालें। बकिया अपने माल के जरिए से अपने दीगर भाइयों की जिस तरह आप मदद कर सकते हैं, जितनी आपके पास गुंजाइश है उसके जरिए से अपने भाइयों की मदद करें। यही इसी में एहतियात और इसी में हमारे ज़कातुल फित्र की अदायगी का जरिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हमें हर अमल, अपना हर काम, अपनी हर नेकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक और शरीयत के मुवाफिक करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को जिंदगी में कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामने, उसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक बख्शे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किताब और सुन्नत पर हमें मजबूती से जमने और उसी की बुनियाद पर आपस में एक दूसरे से इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम करने की रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमें परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो बीमार है रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफाए आजिला अता फरमाए, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कर्जदार हैं उनकी अदायगी, उनके कर्जों की अदायगी का सामान फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी जिस किस्म की भी जो जरूरतें हम मुसलमान भाइयों की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपने गैब से उनको जो है मुकम्मल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को हमने जो भी रमजान मुबारक में जो इबादतें की हैं, रब्बुल इज़्ज़त हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, उन्हें शरफ़ कबूलियत से नवाजे और हमें जन्नत हमारा जो है मकाम बनाए और जहन्नम जैसी बुरी जगह से हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़ाद फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।